وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور آپ کا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد ہوا کہ وہ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ خطاب کس طرح ہے کہ وہ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہو کہ فرشتے آ جائیں یا ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں۔ یہ بات وہ تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں، اگر تکبر نہ ہو تو ایسی بات کبھی نہیں کہیں گے، یعنی ان کی طبیعت میں تکبر ہے، غرور ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کو کم سے کم زندگی میں دیکھنا تو یعنی ممکن نہیں ہے، عام آدمی تو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، موت کے وقت میں فرشتوں کو ضرور دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن جب اپنی موت کے وقت میں یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اب یہ بات ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے تو ہوتی ہے، ان کے لیے نہیں ہوگی، تو اب یہ بات ان کے لیے خاصی پریشانی کا سبب ہوگی۔ تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، ہم انہیں نہ دیکھیں، کیونکہ جس حال میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی وہ حال بھی کوئی ان کے لحاظ سے بہت اچھا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں انہیں ہم نے غبار کے ذروں کی طرح اس طرح کر دیا ہے کہ وہ معمولی یعنی جو دھوپ کا روزن ہے وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بکھیر دیے ان کے اعمال، ہم نے ذرات کی شکل کر کے بکھیر دیا ہے ان کو۔ اب رہے اصحاب جنت، تو ان کے لیے تو بہترین جائے قرار ہے، جنت جو ہے بہترین جائے قرار ہے۔ پھر فرمایا کہ دوبارہ ان کی طرف روئے سخن کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ دن کیا ہوگا، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے بتدریج اتریں گے، اور اس دن کیا ہوگا، رحمان کی بادشاہت ہوگی، اور انسان کے لیے شیطان جو ہے وہ رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور انسان سارا الزام شیطان پہ دینے لگے گا کہ مجھے اس نے اللہ کے ذکر سے بہکایا تھا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی اور بڑی عجیب اس وقت صورت ہوگی کہ انسان اپنی پوری برائیوں کا الزام یعنی کہیں اور ڈالنا چاہے گا۔ اس وقت بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا الزام خود قبول نہیں کرتے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ باوجود اس کے کہ شیطان بہکاتا ہے تو عمل چونکہ ہم سے سرزد ہوتا ہے لہذا سزا بھی ہم کو ملے گی، اگر اچھے اعمال کی رضا ہمیں ملے گی تو برے اعمال کی سزا بھی ہم ہی کو ملے گی۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ شکایت کریں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے کے کئی معنی ہیں، پڑھ کے بھول جانا، پڑھنا عمل نہ کرنا، اور مطلب یہ کہ اور بھی اس طرح کی یعنی جو مثالیں ہیں وہ لی جا سکتی ہیں اس میں۔ پھر فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جملے میں کیوں نہیں اتر جاتا، تو فرمایا کہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کا دل جو ہے وہ قرار پکڑے، مطلب آپ کی خاطر جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک دم اتار دیتے تو عمل بھی ایک ساتھ ہی کرنا پڑتا۔ تو
اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا ایک تسلسل کے ساتھ ذکر شروع ہوتا ہے. حضرت موسیٰ و ہارون کا ذکر. فرمایا کہ ہم نے ان کے بھائی کو یعنی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا تھا اور پھر ان کو فرعون کے پاس بھیجا. پھر عاد، سمود اور کنویں والے اصحاب الرس، اور فرمایا کہ ہم نے اس طرح کی کئی بستیاں ہلاک کر دیں. تو اب اگر ہم نے ہلاک کر دی تو تمہیں ہلاک کرنا کون سا مشکل ہے؟ اصل میں درپردہ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہوتی کہ ہلاک کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا، دوسرے آ گئے تو تمہارا متبادل لانے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ پیغام یہ دینا ہے کہ انہیں کر دیا تو تمہیں بھی کر سکتے ہیں. فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو خواہشات کے پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ ان پر نگراں بنیں گے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سنتی ہے؟ او یعقلون، یا یہ کہ ان کو عقل ہے؟ یہ سب ہے بھی تو سوائے جانور کے، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، مطلب انسانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ جانور سے امید کی جا سکتی ہے، کچھ ان سے نہیں کی جا سکتی. پھر فرمایا کہ سورج کو دیکھو تو یہ نہیں دیکھتے، اپنے سائے کو دیکھیں کہ سایہ جو ہے کس طرح گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو ہم نے بطور دلیل یعنی بنایا. اور پھر فرمایا کہ یہ ہواؤں کو نہیں دیکھتے کہ وہی اللہ ہوائیں کیسے چلاتا ہے. اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ ہر شے کو اس کی مدد سے زندگی مل سکے، پانی کی مدد سے. اور اس پانی سے کتنے ہی جانور اور کتنے ہی انسان پیدا ہو گئے. پھر وہی بات ارشاد فرمائیں کہ ہم قرآن کو اسی طرح اس کے مضامین کو بدل بدل کر بیان فرماتے ہیں، مگر پھر بھی حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اے مخاطب، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور ان کے ساتھ جہاد میں لگا رہنا، کوشش کرتے رہنا ان کے ساتھ. پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان کس طرح برزخ کھڑا کر دیا ہے، کس طرح ایک آڑ بنا دی ہے. اور یعنی یہ جو پانی ہے یہ آپس میں ملنے نہیں پاتا. تو اب پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی سسرالی اور نسب کے رشتے بنائے اور آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے. پھر فرمایا کہ جن بتوں کو یہ پوچھتے ہیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو ان کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، الا مبشرا و نذیرا. اور آپ ان سے فرما دیں کہ مجھے تم سے اجرت نہیں لینی، اور مجھے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے، اور جو کچھ میرا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ اللہ پر آپ بھروسہ کریں، اسے موت نہیں آئے گی، اس کی تسبیح کریں، وہ ہر شے کو جانتا ہے.